دعا تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان آوازوں پہ خدا کی رحمت ہو جو آوازیں حسین کے ذکر میں روتی ہیں۔ سنی شیعہ سب بھائی بھائی بیٹھے ہیں۔ حسین نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے۔ حسین فقط ہر باضمیر انسان کا امام ہے۔ حسین کے لیے تو نبی نے بھی گریہ کیا ہے۔ تم بھی کوشش کرنا تمہاری آنکھ سے آنسو آ جائیں اور پاک سیدہ جو پرسہ اپنے بیٹے کا لینے آئی ہیں وہ تم سے بھی راضی چلی جائے۔ حسین شیعوں کا سمجھ کے نہ رونا، حسین نبی کا نواسہ ہے، اس نبی کے نواسے کو سمجھ کے رونا۔ آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ نے 10 محرم بھی گزاری، شبیہ زلجنہ کے ساتھ ساتھ آپ نے خونی پرسہ کیا، خونی پرسہ کر کے آپ یہاں بیٹھے۔ آپ لوگوں نے خون بہایا ہے پاک بی بی عالیہ کی سنت، امام سجاد کی سنت۔ یہ جو تم نے خون بہایا ہے یہ سنت ہے، جو تم نے خون بہایا ہے یہ سنت ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر ماتمی بیٹھے ہو تو ہائے کی آواز بلند ہونی چاہیے، مجھے پتہ لگے میں نے ماتمیوں میں جملہ پڑھا ہے۔ جو تم نے خون بہایا ہے نا یہ ہے سنت، خون بہانا ہے سنت۔ قسم خدا کی جو تم نے آنسو بہانے ہیں وہ ہے حسین کے زخموں کا مرہم، حسین کے زخموں کا مرہم ہے تمہارے آنسو۔ اپنے آنسو بہانا تاکہ بی بی اپنے رومال میں سمیٹ کے کربلا لے جائے، حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ مجھے حکم ہے کہ میں شہادت پڑھوں مولا حسین کی۔ شہادت آپ لوگوں نے سنی ہے، میں ایک روایت سناؤں گا، روایت کے بعد میں مولا حسین کی لاش کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے وہ میں توہین سناؤں گا، اسی پہ شبیہ زلجنہ آئے گا، اور جہاں تک تم مصائب سنے گے گریہ کی آواز بلند ہوگی میں تب تک مصائب پڑھوں گا۔ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں مصائب پڑھوں گا، تم برداشت کر لینا۔ بس میں تمہیں واقعہ جعفر کا سناتا ہوں۔ ایک قبیلہ بربر کا شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں حج کی نیت سے کشتی میں بیٹھا، حج کی نیت سے شادی چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں، بس جو بچہ جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہنے دیں انہیں۔ مصائب ہے، مصائب کی کیفیت بنا کے سنیں، مصائب ہے درد کا نام۔ جو بندہ یہاں سے محسوس کرے اس کے چاہیے کہ وہ ہائے کرے، ہائے ضرور کرنا، اتنی ہائے تمہاری بلند ہو جو ساتھ والا بیٹھا ہے نا وہ تمہاری ہائے کا ایک بار گواہ بن جائے۔ قبیلہ بربر کا آدمی کہتا ہے جب میں نے سمندر میں کشتی پہ سفر کیا، ایک لہر آئی میری کشتی ٹوٹ گئی، میری کشتی ٹوٹ گئی، ایک پھٹے پہ میں سوار ہو کے جزیرے پہ جا کے لگا۔ میں جزیرے پہ گیا، میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے جو ریت پہ کچھ لکھتا ہے، ریت پہ کچھ لکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ لکھ لیتا ہے نا تو منہ پہ ماتم کرتا ہے، اتنا ماتم کرتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اتنا ماتم کرتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں اس کے پاس گیا نا تو میں نے دیکھا وہ ریت پہ لکھ رہا تھا ہائے غریب حسین، ہائے غریب حسین۔ گریہ بلند کرو، خدا کے لیے گریہ بلند کرو۔ آج جس نے نہیں رونا اس نے کبھی نہیں رونا۔ 10 محرم کا دن ہے، قیامت سے کم نہیں ہے، اتنا رونا کسی کو پتا چلے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ وہ ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں روتی ہے، ایسے رونا۔ وہ شخص کہتا ہے میں جیسے ہی نزدیک آیا میں نے دیکھا اس نے لکھا تھا ہائے غریب حسین۔ میں نے اس سے پوچھا خدا کے لیے بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتاتا۔ کہا تجھے اسی نام کا واسطہ، مجھے بتا تو ہے کون، مجھے بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں تجھے بتاؤں، میں بدبخت ظافر ہوں
جو ظافر کو جانتا ہے، جو ظافر کو جانتا ہے مولا حسین کے قتل کا چشمہ دید گواہ ہے، روایت بھی مولا حسین کے چشمہ دید گواہ سے سنوں گا، تم برداشت کر لینا، سر کا ماتم کرنا تاکہ بی بی راضی تم سے چلی جائے۔ اس وقت وہ مومن کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا ظافر، اور ظافر تو چشمہ دید گواہ ہے حسین کے قتل کا، او خدا کے لیے بتا تو صحیح، اور جب تو 10 محرم کربلا گیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اور ظافر کہتا ہے او مجھ سے نہ پوچھ، میں بتاتا بتاتا مر جاؤں گا، اور تو سنتا سنتا مر جائے گا، پتہ نہیں تمہاری ہائے کیوں نہیں نکل رہی۔ او ظافر جنات سے ہو کے کہہ رہا تھا او میں بتاتا مر جاؤں گا۔ اللہ جانے کیسا مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، او جو ظافر کہتا تھا مجھے مر جانا چاہیے، او حسین کی شہادت کے بعد کسی کو زندہ نہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ہائے ہائے بلند تو کرو، ہائے تو تمہارے بس میں ہے، ہائے تو تمہارے بس میں ہے۔ حسین کسی کا نہیں ہے، حسین ہر اس کا ہے جو گھر میں جاتا ہے اسے پتہ چل جائے کہ گھر میں میری ماں بہن بیٹی ہے، ہر حسین ہر اس شخص کا امام ہے۔ اس کے لیے رونا نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ادا کرو اور ہائے بلند کرو، تمہاری ہائے آنی چاہیے۔ ظافر نے کہا او بندے خدا، جب میں کربلا پہنچا 10 محرم تھی، 18 جیٹھ تھی، ہائے کرو نہ ہائے کرو، سر پہ ہاتھ مارو، ماتمی جتنے بیٹھے ہو خون کا پرسہ دے کے بیٹھے ہو، ہائے تو بلند کرو، تمہاری ہائے آنی چاہیے۔ اس نے کہا 10 محرم تھی، 18 جیٹھ تھی، جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا ایک غریب تھا جو قبضہ تلوار پہ اس طرح سر رکھ کے کہہ رہا تھا حل من ناص ینصرنا، حل من ناص ینصرنا۔ ماتم کرو، تمہارا پتھر کا جگر تو نہیں ہے، ماتم کرو، جملے ہی ہوتے ہیں رونے کے لیے۔ اس نے کہا میں اس غریب کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب۔ اس وقت قبضہ تلوار سے سر اٹھا کے کہتا ہے ظافر مجھے پہچان، میں حسین، او ظافر مجھے پہچان، میرا اکبر مارا گیا، او ظافر میرا عباس، او ظافر میرا قاسم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہائے گریہ بلند کرو، ہائے شیعہ بیٹھے ہو جتنے بھی سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہو، ہائے تو بلند کرو، تمہاری ہائے آنی چاہیے۔ سنت نبی ہے رونا حسین کے غم میں، سنت نبی ہے حسین کے غم میں رونا۔ یہ روایت معتبر ترین ہے، چشمہ دین گواہ سے میں تمہیں روایت سنا رہا ہوں۔ اگر تم اب بھی یہ سن کے ماتم نہیں کرو گے تو قسم خدا کی تم پھر کیا تمہیں سناؤں گا، تم ماتم کرو گے۔ یہی روایت ہے۔ جناب ظافر نے کہا مولا تو حسین ہے؟ ہاں میں حسین ہوں۔ اگر تو حسین ہے تو آئینہ آئینہ عباس بن علی، اور اگر تو حسین ہے تو تیرا جوان عباس تھا، وہ جس پر عالیہ کو مان تھا، وہ عباس کدھر گیا جو تیرے ساتھ پرچھائی بن کے رہتا۔ ہائے 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 ہائے، اور ماتم کرو، ماتم کرو، آج گھر زہرا کا اجڑ گیا، آج زہرا کا گھر اجڑ گیا، آج قیامت سے دن کم نہیں ہے، ماتم کرو۔ اگر تم حسین ہو تو تمہارا تو بیٹا تھا جس کو تم نے صحرا پہنانا تھا، وہ اکبر کدھر گیا؟ اور رو کے ظافر کہتا ہے، اس رو کے مولا کہتا ہے ظافر کب تک پوچھے گا، وہ میں کب تک تجھے بتاؤں گا، وہ جو اب میں یہاں بیٹھا ہوں بس میں رہ گیا ہوں یا ظافر تو رہ گیا؟ ظافر میرے سارے مارے گئے۔ اچھا مولا، مولا مجھے اجازت دے، مولا مجھے اجازت دے، برداشت کرو گے؟ نہیں سید، آپ اتنے بیٹھو، آپ نے مجھے کہا تھا ہر کسی کی اپنی کفیت ہے، کفیت سن کے رو تو رو۔ اب میں نہیں جانتا گرمی ہے، میں پردہ کر کے گزرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے نہیں، میں نے جس طرح لفظ پڑھے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں مولا مجھے اسی منبر پہ سزا دے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ جلالیوں والے کا علم لگا ہے جس کے علم کے نیچے تمہاری منتیں پوری ہوتی ہیں، اس علم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دونوں ہاتھ میرے علم کی طرف ہیں، ایسے ہی مقتل میں نے پڑھا ہے، ایسے ہی میں نے پڑھا ہے۔ ظافر نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں ان سے لڑوں، مجھے اجازت دے، انہوں نے تیرا اکبر مارا، انہوں نے تیرا قاسم مارا، انہوں نے تیرا عباس مان مار دیا، وہ مجھے اجازت دے میں ان سے جنگ کروں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ظافر تو کربلا چھوڑ، کربلا چھوڑ، اور رو کے ظافر کہتا مولا کربلا نہ چھوڑا، تو چاہتا ہے تو میں جنگ نہیں کرتا، اور بس مجھے یہی کربلا رہنے دے، اور میں تیرے قتل کا گواہ بن جاؤں گا، میں تیرے قتل کا گواہ بن جاؤں گا۔ مولا حسین نے کہا ظافر اس وقت تک تو کربلا رہ سکتا ہے جب تک میں تجھے اشارہ نہ کروں، جب تک میں تجھے اشارہ نہ کروں، اور جب تک میں اشارہ نہ کروں تو میرے سامنے پتھر رکھ، اگر پتھر نہ روئے
تو میں نے پاک سیدہ کے در پہ سجدہ ہی نہیں کیا. اور جس وقت کہا نا اور جب میں اشارہ کروں تو کربلا چھوڑ دینا. او عزادارو ظافر کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ ایک بے غیرت آیا, اس کے ہاتھ میں خنجر تھا, وہ حسین کی پشت پہ سوار ہو گیا. وہ حسین ماتم کرو ماتم کرو, ہر بندہ ماتم. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. اس نے کہا میں نے دیکھا ایک بے غیرت آیا, وہ آ کے اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے وہ بے غیرت نے پہلے تماچا مارا, وہ تماچا مار کے اس نے خنجر سے وار کرنے شروع کیے. وہ پہلی ضرب ماری, دوسری مار کے کہتا ہے حسین تیرا خون کیوں نہیں نکل رہا. وہ خون کا نام آیا. حسین کہتے ہیں ظافر کربلا چھوڑ, او میری ماں کربلا, او ظافر او میری ماں نے او میری گردن پہ ہاتھ رکھ دیے. او ظافر میری ماں. ماتم کرو ماتم کرو, ماتم کرے ہر بندہ, ماتم کرے ہر بندہ. 10 محرم کا دن ہے, اور جس نے آج نہیں رونا وہ کبھی نہ روئے. جس نے آج نہیں رونا وہ کبھی نہ روئے. اسے کوئی حق نہیں وہ زہرا کی چادر کو بھی روئے. اسے کوئی حق نہیں جو حسین کو نہیں روتا. حسین کو رو, گریہ بلند کرو, گریہ بلند کرو. چاچو مجھے تیری سفید داڑھی کی قسم ہے, میں نے اب پڑھنی ہے. سخت روایت نہیں پر ان ماتھیوں سے برداشت نہیں ہونی. میں پریشان ہوں, اسی لیے ان ماتمی برداشت کیسے کریں گے جنہوں نے اپنا خون بہا دیا حسین کے لیے, جنہوں نے اپنی جان بھی حسین کے لیے پیاری نہیں کی, یہ کیسے برداشت کریں گے. ظافر کہتا ہے میں نے کربلا کے ٹیلے سے دیکھا غریب بار بار اپنے دائیں کندھے کو دبا رہا تھا. وہ بار بار اپنے دائیں کندھے کو دبا رہا تھا. ظافر کہتا ہے میں نے گمان کیا وہ پورے جسم پہ حسین کے زخم ہے, زخموں میں زخم ہے حسین کے. اللہ جانے یہاں کیوں دبا رہا ہے. او وہاں سے آواز آئی, او ظافر او اس کندھے میں وہ تیر لگا او جو حرملا نے اصغر کو مارا تھا. او ظافر او مجھے یہاں سے اصغر کے خون کی بو آتی. او ظافر او میرا گھر اجڑ گیا. ہائے 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 ہائے. 10 محرم میں ماتم کرو ماتم کرو. اس سے سخت روایت میری ذاکری میں نہیں, ماتم کرو. ہر بندے نے تمہیں سنایا, 13 ضربیں چل گئی, قلم ہو گیا حسین کا سر. شیعہ سنی کتب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. حسین کا سر قلم ہو گیا, بے غیرت لے گئے, حسین کی لاش مقتل میں رہ گئی. آج میں کچھ زیارت کے جملے پڑھوں. ادھر زیارت کے جملے امام زمانہ نے جو جملے کہے, امام زمانہ نے الذی بدنہ عریانن, پتہ نہیں کیا سن کے روتے ہو یار, کیا سن کے روتے ہو. الذی بدنہ عریانن, امام زمانہ نے فرمایا میرا سلام ہو اس شہید پر ہو جس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. امام زمانہ کی زیارت کے جملے ہیں, امام زمانہ کی زیارت کے جملے ہیں, تیرے میرے لفظ نہیں ہے. آگے جو پڑھانا, آگے جو جملہ پہ آگے جو جملہ ہے الذی بدنہ سہنانن, سہنانن کا میں ترجمہ کروں گا. آپ نے دیکھنا ہے ماتمی کی ہائے بلند ہوگی, ماتم آئے گی سہنانن. وہ کسی عالم دین سے پوچھنا, سہنانن کا مطلب ہوتا ہے کیما کرنا. وہ امام زمانہ نے فرمایا وہ میرا سلام اس شہید پہ وہ جس کی لاش پہ گھوڑے ایسے بگائے اس کی لاش کا قیمہ. اللہ مان یا حسین یا حسین. یقیناً میری بی بی موجود ہے, یقیناً وہ موجود ہے. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا, ہم نے رزق بھی مانگا تو اسی لیے مانگا ہم نے حسین پہ خرچ کرنا ہے. میرے مولا یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کو کثیر رزق عطا فرما. وہ میرے مولا مصطفیٰ ہیں ایک, ان کو اولا چاہیے. وہ میرے مولا ہم نے تو ماتمی لینے ایسوں کے لیے, یہ دیکھنا وہ میرے مولا کیسے خون نکالے ہوئے انہوں نے. ہم نے تو چاہیے ماتمی وہ جو تیرا خون کا پرزا. او مولا ہمیں تو ماتمی بیٹا بھی چاہیے تو تیرا ماتمی چاہیے. وہ جس کی دلی خواہشہ پوری فرما. اور میرے مولا یقیناً تو یہاں موجود ہے. شاہ جی بس 2 سے 3 منٹ برداشت کرنا, 2 سے 3 منٹ. اگلی میں نے اب مصاحب کی کچھ بھاری سطریں تھوڑی سی معاف کرنا. خود سید ہوں اور میں روایت مقتل سے نکالتا ہی وہ ہوں
جو خود مجھ سے برداشت ہو جائے. میں مقتل سے روایت ہی وہی نکالتا ہوں جو مجھ سے برداشت ہو جائے. جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب بزرگ بیٹھے ہیں، پریا پنچایت والے بندے بیٹھے ہیں، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی وہ میں مومنوں کو بھی نہیں سناتا. گرمی زیادہ ہے، بس اتنا سن لو، اتنا سن لو. پتھروں کا ایک ڈھیر تھا، پتھروں کا ایک ڈھیر تھا، پتھروں کا ایک ڈھیر تھا. اس ڈھیر کو لوٹنے والے 3 لعین ایسے ہیں جن لعین کا تاریخ میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ کہتے ہیں ان تینوں پہ لعنت لازمی کرنی چاہیے، لعنت لازمی کرنی چاہیے. پہلے کا نام ہے جمال. جمال سنتے آنا. اب تم اپنی منزل بڑھاؤ نہ بڑھاؤ، تم جانو، پاک سیدہ جانے. میں مصحف پڑھ کے جانے لگا ہوں. پہلے کا ہے نام جمال. جمال بے غیرت جب آیا میدان میں، جمال بے غیرت جب میدان میں آیا تو اس نے دیکھا حسین کی مندری بڑی خوبصورت ہے، حسین کی مندری بڑی خوبصورت ہے. میرا آپ سے سوال ہے، اور مندری تو پہنی جاتی ہے، اتر بھی جاتی ہے، مجھے بتائیں کہ جب اس نے مولا حسین کی انگلی سے اتاری تو اتری کیوں نہیں؟ اور اتری اسی لیے نہیں، حسین کے پورے بدن پر زخم تھے، اور زخم کی وجہ سے ورم آ گئے تھے، اور ورم کی وجہ سے مندری اتری نہیں. اس بے غیرت نے مقتل سے ایک تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، وہ تلوار کا ٹکڑا اٹھا کے وہ 2 پتھر لیے، ایک پتھر نیچے رکھا، ایک پتھر ٹکڑا رکھ کے اس بے غیرت نے پتھر مارا. وہ پتھر مارا، وہ مدری نہیں، مولا حسین کی انگلی، وہ مولا حسین. اور رو کے بی بی کہتی رہی میں نے چکیاں پیس پیس کے، او میرا حسین.